اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ نہایت شکر گزار ہوں قبلہ حیدری صاحب کا، چونکہ انہوں نے بھی سفر کرنا ہے اور میں نے ان سے کچھ آگے سفر کرنا تھا۔ سادات کا حکم تھا، سادات کی حکم کو اپنے اوپر واجب سمجھتے ہوئے میں حاضر ہو گیا ہوں، چونکہ ہمیشہ سادات کے نوکر ہونے کا دعوے دار ہوں۔ آپ کی خدمت میں بحیثیت ایک طالب علم کے حاضر ہوا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ در ثانی زہرا سے جو علم کی خیرات میں نے لی ہے وہ اہل ایمان کی امانت ہے، اور امانت اس کے حقدار تک پہنچانا اصل ایمان ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم، قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ الذی جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، واسمہ مرفوع منقوش مکتوب فی اللوح بالقلم، ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام علی اخیہ وولیہ ووزیرہ ومشیرہ وخلیفۃ من بعدہ وناصر دینہ، علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امیر المؤمنین۔ الصلاة والسلام علی السیدۃ الطاہرۃ المطہرۃ التقیۃ النقیہ، المشرفۃ المقدسۃ الشریفۃ النبیلہ، فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی امہا الصدیقۃ سیدتی ومولاتی خدیجۃ الکبریٰ، زوجۃ رسول اللہ سلام اللہ علیہا، وعلی اولادہم الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی آدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین۔ اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لولا علی لما کان لفاطمۃ کفوا آدم ومن دونہ۔ صلوات باواز بلند۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، دعا ہے مولا کونین بتصدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا، بانی مجلس میرے عزیز سید احسن زیدی اور ان کے تمام عزیزان کی صف اعضاء کو قبول فرمائے۔ جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرمائے ہیں، حسین کی ماں آپ سے راضی ہو جائے۔ گردے بیمار ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے حدیث پڑھی ہے اور حدیث سے اپنی بات کو صلوات پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہ۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل صلاۃ اللہ وسلام علیہ اجمعین۔ اشہد ان علی امیر المومنین ولد المعصومین حجج اللہ صلاۃ اللہ وسلام علیہ اجمعین۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ کوئی تفصیلی گفتگو نہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ گردے بیمار ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا، دل بیمار ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا، شجرہ بیمار ہو تو علی ہضم نہیں ہوتا۔ سلامت رہیں، بے سلامت بیدا ہو رہا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے گا، جس کو علی ہضم نہ ہو سمجھیے کہ اس کا شجرہ پکا بیمار ہے۔ غور ہے یا نہیں؟ میں اس ذات مقدس کی گفتگو سے اپنی گفتگو کا آغاز فرما رہا ہوں کہ جس کے منہ میں خدا کی زبان ہے، نہیں خدا کے لیے جاگنا، بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ محمد جس کے منہ میں خدا کی زبان ہے، وہ فرما رہا ہے لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، توجہ چاہتا ہوں، اگر علی نہ ہوتے، لما کان لفاطمہ کفوا آدم ومن دونہ، تو پوری کائنات میں میری بیٹی کا برابر کوئی نہیں تھا۔ نہ دیکھیے، میں توجہ چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی، ہر کسی کی تو بات ہی نہیں ہے، آدم و من دونہ کہہ کے پوری دنیا کو ریجیکٹ کر دیا۔ علی جیسا مظاہر قدرت بھی، آپ توجہ نہیں فرما رہے، علی جیسا مظاہر قدرت بھی فضیلتوں کے معراج سے آگے چلا جائے تو بھی فاطمہ کی برابری تک جاتا ہے، آگے نہیں جاتا۔ اچھا میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا سوچتا ہوں کہ جس علی کی محکومہ کا برابر علی جیسا ہو، بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا، اس علی کا برابر، علی کو سمجھنے کے لیے علی سے بڑا ہونا شرط ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، علی کو سمجھنے کے لیے علی سے بڑا ہونا شرط ہے، علی سے پہلے ہونا شرط ہے، عقل
अक्ल हर शय को समझता है जो अक्ल के बाद खल्क हुई है। भाई खुदा के लिए जागने की कोशिश कीजिएगा। आपका मेरा अक्ल हर उस बात को समझने की सलाहियत रखता है जो अक्ल के बाद खल्क हुई है। जो था ही अक्ल से पहले, अक्ल उसे समझेगी ऐसे। जो था ही शऊर व इदराक से पहले, उसे शऊर व इदराक क्या समझ सकता है। इसलिए तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था, तवज्जो है, या अली मा अरफका इल्लल्लाह व अना, तुझे कोई नहीं जानता सिवाय उसके और मेरे। भाई खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा, मुझे कोई नहीं जानता सिवाय उसके और आपके, और आपको कोई नहीं जानता सिवाय उसके और मेरे। मैं इसका अपनी जबान में बड़ा सलीस और सादा तर्जुमा क्या करता हूं कि अल्लाह की कायनात में बड़ी जातें दो हैं, अली दोनों से छोटा है। यही साथ दीजिएगा तो बात समझ में आएगी। देखें, चौथे मौला फरमाते हैं कि जिस बंदे का दिल बीमार हो ना, उसकी सांसें छोटी हो जाती हैं। भाई तवज्जो ही नहीं है आपकी। जिसका दिल बीमार हो उसकी सांसें, और मासूम फरमाते हैं जिसे सांसों की खैरात की तलब हो और चाहता हो कि मेरा दिल कभी बीमार ना हो। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, अलम की ज़मानत से कह रहा हूँ, अगर इस मजमे में कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसे डॉक्टर ने कहा है कि बगैर ऑपरेट के, बगैर बाईपास के तू जिंदा नहीं रह सकता, मैं आज अंसारी नुस्खा देके जा रहा हूँ, अमल करो। अगर जिंदगी न बढ़े तो मेरा गिरबान पकड़ के मेरा खून तुम पे माफ है। चौथे इमाम फरमाते हैं जिसको दिल को सांसों की बीमारी हो वो हमारे जिक्र में बोला करे, उसकी सांसों की तकलीफ खत्म हो जाएगी। पूछा गया पांचवें मौला से, पांचवें मौला से पूछा गया, मौला क्यों? फरमाया हमारे जिक्र में हमारी दादी आती हैं और ऐसे लोगों को हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में सांसें दे के जाती है। तवज्जो है ये? देखे, नारे लगाया करो, शर्माया न करो। अल्लाह की कायनात में नारे दो हैं। नहीं, मेरे मजमे को शायद पता नहीं है कि नारा हैदरी, शायद ये समझते हैं इनके खतीबों की जरूरत होती है इसलिए नारा लगाया जाता है। नहीं, अल्लाह क़यामत के दिन मोमिन से पूछेगा, जन्नत में घर चाहिए? जो यहां नहीं बोलेगा वो वहां नहीं बोलेगा। जन्नत में घर चाहिए, परवरदिगार आए किस लिए है? छोटा या बड़ा? घर छोटा या बड़ा? हाथ जोड़ के कहते दे सकता है तो आज बड़ा घर दे दे। दुनिया के छोटे घरों में रह के तंग आया गो, आवाज को देता है कि बड़े घर की कीमत है। जागो न्यासन, बड़े घर की कीमत है। खुदा की अजमत की कसम, फौरन अपने बदन को टटोल के कहेगा, परवरदिगार मैंने कुर्ता वो पहना है जिसकी जेब ही नहीं है। नहीं तवज्जो, मैंने कुर्ता वो पहना है जिसकी जेब भी नहीं है, और तुम महशर के मैदान में मुझसे कीमत मांग रहा है। आवाज कुदरत है कि इस घर की कीमत दिरहम नहीं है, दीनार नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, परवरदिगार फिर तेरे बड़े घर की कीमत क्या है? आवाज कुदरत है कि फल युनाओ दे या अली। आवाज कुदरत आई, जन्नत का बड़ा घर चाहिए तो महशर के मैदान में खड़े होकर मेरे वली अली के नाम का एक नारा लगा दे, जहां तक आवाज है कि घर तेरा। अली वलीउल्लाह, अली वली। भाई तवज्जो ने असल, इसलिए मेरा मुस्तफा फरमाता है इन्ना हल्कत बाबल जन्नत मिन ज़हबिन इज़ा दुक्कतुन नक़ालत फी दनीहा या अलियो या अलियो या अली। अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा सोने का बनाया है, जब उसे दक्कुलबाब किया जाएगा, खटखटाया जाएगा तो उससे 3 मरतबा आवाज आएगी, या अली या अली या अली। जाएगा वही जिसे या अली कहने की आदत होगी।
نماز فجر و عشاء کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری حضرت ابو ذر غفاری مسجد نبی میں اعلان کرتے تھے یا معاشر المہاجرین والانصار امتحنوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، ایک گروہ مہاجرین و انصار جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے بچے کا علی کے ذریعے امتحان لو۔ آپ سو رہے ہو؟ بچے کا علی کے ذریعے امتحان لو۔ اور امتحان کا طریقہ کیا تھا؟ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا وہ نومولود بچے کو اٹھا کے ہاتھوں پہ مسجد نبی کے دروازے پہ رک جاتے، بچہ علی کو دیکھ کے مسکرا دیتا، اس کا منہ بھی چومتے، اس کی ماں کو مبارک بھی دیتے۔ اور اگر بچہ علی کو دیکھ کے مسکراتا نہیں تھا بچے کو چوراہے میں پھینک کے اس کی ماں کو طلاق دے کے پوچھتے تھے بتا بچہ کس کا ہے؟ قبلہ حیدری صاحب اگر مجھے اجازت ہو کبھی کبھی مجھے بھی دورہ پڑتا ہے حدیث یا شعر پڑھنے کا، اور ایک ربائی میرے دل میں دھک دھک کر کے کہہ رہی ہے پڑھتا کیوں نہیں؟ آپ سارے چاہتے ہیں میں پڑھ دوں؟ حدیث مرسل اعظم کا ترجمہ ٹھہری، حدیث مرسل اعظم کا ترجمہ ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری۔ یار جاگو نیاز حسین جاگنے کی کوشش کرو۔ حدیث مرسل اعظم کا ترجمہ ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری۔ علی ولی کے عدو اپنی ماں سے پوچھ کبھی کہاں کہاں سے وہ گزری، کہاں کہاں۔ اللہ علی ولی ارے میاں اللہ کی کائنات میں نعرے دو ہیں، نعرے دو ہیں، ایک باپ کا ایک بیٹے کا۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ ایک باپ کا، باپ کے نعرے سے قومیں ڈرتی ہیں اور بیٹے کے نعرے سے ملک ڈرتے ہیں۔ جس طرح نعرے دو ہیں اس طرح مجمعی دو ہیں۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ اس طرح مجمعی دو ہیں، ایک باپ کا مجمع ایک بیٹے کا۔ نبی نے خدا کی عزت کی قسم ہم خدا کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، ہم خدا کے سوا، لیکن خدا کہتا ہے مصطفیٰ کو مانو۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ مصطفیٰ کی قسم ہم مصطفیٰ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، لیکن مصطفیٰ کہتا ہے میرے بعد علی کو مانو۔ اچھا دیکھیں، نبی نے علی ہمیں حجرے میں نہیں دیا۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہو؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہو؟ قبلہ علی حجرے میں، اور جب سے دین کے فیصلے حجرے میں شروع ہوئے ہیں تب سے اسلام تباہ ہو گیا ہے۔ میں کیا کہہ گیا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ اور دوسرا جملہ انصاری کہہ رہا ہے قبلہ کی ضمانت سے، علی نے نبی کی امامت و ولایت کا اعلان غریبوں میں نہیں کیا۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ علی کا ولایت کا اعلان غریبوں میں نہیں کیا، حاجیوں میں، جو صاحب ثروت ہوتے ہیں۔ صاحب ثروت حاجی پوری آبادی کا 10% ہوتا ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ کتنے حاجی تھے؟ حاجی کتنے تھے؟ پریشان ہو گئے؟ اور جب میری مجلس میں پریشان ہو میں اسے کچھ زیادہ پریشان کرتا ہوں، اور زیادہ پریشان کر کے پھر کسی مشکل میں پھنسا دیتا ہوں، پھر جب تک وہ مشکل کشا کو آواز نہ دے اس کی جان ہی نہیں چھوٹتی۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے جاگنے 10% ہوتے ہیں حاجی۔ مجھے علم کی عزت کی قسم، قبلہ حیدری صاحب اگر غدیر میں 1000 علی والا ہوتا، آپ سو رہے ہو، اگر 1.25 لاکھ میں 1000 علی والا ہوتا تو آج کائنات کے ہر گھر کی چھت پہ غازی کا علم ہوتا۔
میں خیراتی داد خیراتی نعرے کا قائل نہیں ہوں. میں شام میں پڑھ کے آیا ہوں اور وہاں پر میرا تجربہ ہے 10 سال کا قبرستان مسافرہ میں مجلس پڑھنا. قبرستان میں بھی پڑھنے کا میں عادی ہو چکا ہوں. گو 30 سال سے یہ تجربہ اب نہیں رہا، لیکن پھر وہ اسی تجربے کو دہرا لیں گے. یاد رکھیے گا میرے سامنے کسی نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی نا، میں ممبر چھوڑ کے اس کے سرانے آ جاؤں گا. آپ توجہ نہیں فرما رہے. اس کے سرانے آ کے اس کے کندھے ہلا کے کہوں گا اسمع، آپ نے شیعوں کی غیرت کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہم معیار غیرت پہ کہاں پہ زندہ رہتے ہیں. ہمارا اپنا مر جائے، اپنا مر جائے، اس کو قبر میں لٹا کے 2 باتیں کہتے ہیں اسمع افہم. سن اسے کہا جاتا ہے جس کے کان ٹھیک ہو. یار سو رہے ہیں آپ، آپ سو رہے ہیں. سن اسے کہا جاتا ہے جس کے کان ٹھیک ہو. سمجھ اسے کہا جاتا ہے جس کا عقل ٹھیک ہو. جب مرنے کے بعد ہم اپنے بندے کا عقل خراب نہیں مانتے، محمد کے عقل پہ شک کیسا؟ اچھا قبلہ حیدری صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، رسول کے بعد جھگڑا کس چیز پہ ہوا ہے؟ مولا پہ نہیں. کس پہ ہوا ہے؟ شاباجیو. کس پہ؟ تو نبی غدیر پہ علی کی خلافت کا یہ اعلان کر دیتے تاکہ جھگڑا ہی نہ ہوتا. کیوں بھائی؟ کہتے تھے جس کا میں نبی ہوں علی اس کا خلیفہ. کیوں کہ مسئلہ حل ہونا چاہتا. لیکن نبی نے کیا؟ من کنت مولا. میں پھر کہہ رہا ہوں جس کے منہ میں خدا کی زبان ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. جس کا میں مولا، جس کا میں مولا. جاہل ملا پوچھتا ہے کہ نبیوں سے افضل علی کیسے؟ آپ سو رہے ہیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جاہل مسلمان پوچھتا ہے کہ انبیاء سے علی افضل کیسے؟ علی ہے اس کا مولا جس کا نبی تھا. اگر محمد نبیوں کے مولا نہیں تھے تو علی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. یہ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے، اس پہ دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے. آدم کا نہیں تھا تو نہیں ہے، نوح کا نہیں تھا تو نہیں ہے، ابراہیم کا نہیں تھا تو نہیں ہے. اور اگر انبیاء سب کا یہ مولا تھا تو علی مولا ہے. تیرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. نہیں سوال ہے، سوال. اگر مسلمانوں کے ہاں مولا ہوتا تو آج طارق جمیل صاحب یہ نہ کہتے آج کے بعد ہمیں بھی حضرت علی نہیں مولا علی کہنا چاہیے. دیکھیں کسی کو دیوار پر کافر لکھنا آسان ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے. ہم نے کبھی ممبر پہ کسی کو کافر نہ کہا ہے نہ کہیں گے. ہاں جسے خدا کہے گا ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ نہیں کیوں؟ میں ذمہ داری کی بات کروں. یہ بات آج تک آپ تک کسی نے نہیں پہنچائی ہوگی. اگر آپ نے آج سے پہلے سنی ہو اشارہ کرنا، میں ممبر چھوڑ دوں گا. چونکہ مصطفیٰ سے پہلے کبریا اعلان کر چکا تھا سورہ محمد بِأَنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا. حبیب ان سے کہہ دو میں اللہ مومنوں کا مولا ہوں. اگلا جملہ نہ سنا مجھے بڑا دکھ ہوگا. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا. حبیب ان سے کہہ دے میں اللہ کس کا؟ بولو کس کا مولا ہوں؟ مومنوں کا. کس کا مولا ہوں؟ مومن. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. اور حبیب امت کو بتا دے کافر وہ ہوتا ہے جس کے پاس مولا ہی نہ ہو. ہائے ہائے. میں اس بات کو کھولنا چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ کو اس کا کبریا کہہ رہا تھا حبیب تیری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تیری امت کے 73 فرقے ہوں گے. ہر فرقے کو جھانک جھانک کے دیکھنا. یہ نہ دیکھنا کہ حاجی کہاں ہے، یہ نہ دیکھنا کہ زکاتی کہاں ہے، یہ نہ دیکھنا کہ نمازی کہاں ہے، یہ نہ دیکھنا کہ عمرہ پڑھنے والے کہاں. جب ایمان و کفر کا فرق دیکھنا تو یہ دیکھنا کہ مولا کہاں ہے.
توجہ چاہتا ہوں، نئے بندے کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. پہلی مجلس تو بندے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ مولوی ہے یا نہیں ہے، اور پھر بدقسمتی پڑھنے والے غریب کی یہ ہوتی ہے کہ جو پوری مجلس میں نہیں بولتے آخر پہ نمبر بھی وہی لگاتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کی کائنات میں بڑی ذاتیں، پھر میں کہہ رہا ہوں دو، ایک کا نام کبریا. میں سیدہ دی جتیاں دے نوکر، وہ میں صدقے جاواں. نہیں آپ نے بات کی، میں جواب دیتا ہوں. یہ جتنے ولایت پڑھتے ہیں نا، لکھی امامے والوں نے ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ جتنے بنڈل کتابوں میں پڑھے ہیں، یہ کسی ٹوپی والے نے نہیں لکھی، یہ امامے والوں نے لکھی ہے. نہیں میں بات سمجھاتا ہوں. خمینی صاحب سے جی اچھا بھائی، آپ نے منع دکھا دے تو ہم نہیں پہنیں گے، پریشانی کی کیا بات ہے. صلوات پڑھو بلند آواز سے. جذباتی نہیں ہوتے. دیکھو آل محمد کا ماننے والا جذبات سے بات نہیں کرتا، عقل سے بات کرتا ہے. جذبات کا جواب نہیں ہوتا، عقل قیامت تک دلائل رکھتا ہے. توجہ کرنا، میں بحث نہیں کرنا چاہتا. آپ کی میری پہلی ملاقات ہے، مجھے نہیں پتا آپ کون بزرگوار ہیں. توجہ ہے یہ، توجہ. خمینی صاحب سے کسی نے شکایت کی کہ قم کے طالب علم چور ہیں. آپ توجہ نہیں فرما رہے. قم کے طالب علم، انہوں نے فرمایا طالب علم چور نہیں ہوتے، کچھ چوروں نے طالب علموں کے کپڑے پہن لیے. ہائے کیوں کہ بلا امامے والا منکر ولایت ہوتا ہی نہیں ہے. حرامی ہوگا تو ہوگا. حرامی ہوگا تو علی کا انکار کرے گا. جو اپنے باپ کا ہو وہ علی کا انکار کر ہی نہیں سکتا. علی انوری میرے بعد میرے بھائی بیٹھے ہیں، حدیث صاحب مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن میں ان کو بڑا کہتا ہوں، بڑے باپ کے بیٹے. ان سے ہمارے بارے میں پوچھ لینا. آپ تو آج ولایت سن رہے ہو، ہم اپنے خاندان سے 150 سال سے ولایت پہ کام کر رہے ہیں. توجہ ہے کہ توجہ. بس ختم کر رہا ہوں اپنے بیان کو، وقت ملا تو انشاءاللہ پھر کبھی. بڑی ذاتیں دو ہیں، ایک کبریا، ایک مصطفیٰ. علی ان دونوں سے چھوٹا ہے. علی ان دونوں سے، میں سادہ لفظ میں ترجمہ، خدا اسے کہتے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا ایک چھوٹا ملے تو سمجھ آ جائے. نا مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جسے سمجھانے کے لیے کائنات کا ایک بڑا ایک چھوٹا ملے تو سمجھ آ جائے. علی کہتے ہی اسے ہیں کہ جب تک کائنات کے دو بڑے نہ ملے علی سمجھ نہیں آتا. مل خلائق عن فضلها. تو علی کی بات کرتا ہے، اس کی زوجہ کو سمجھ. معصوم فرماتے فتم الخلائق عن فضلها. پوری مخلوق مل کے ٹامک ٹولیاں مار کے مر جائے، جس کی فضیلت کے ایک کنارے تک نہ پہنچ سکے اسے فاطمہ کہتے ہیں. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نے قبلہ سے اجازت لے کے مجلس زندگی میں کبھی موقع ملا تو میں تفصیل سے پڑھوں گا. چھٹے مولا سے پوچھا گیا، مولا آپ کی دادی کے اسم مقدس فاطمہ کا کوئی اور معنی بھی ہے؟ فرمایا ہاں. میرے نانا فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی کو آواز دی جائے گی اس کی امت کے ساتھ. بھائی توجہ، ہر نبی کو آواز دی جائے گی اس کی نبیوں کے لیے ایک تخت لگا گا. نبی تخت پہ بیٹھیں گے امت سامنے. پھر نبیوں، میرا تخت ان سب نبیوں سے اوپر ہوگا. آپ توجہ نہیں فرما رہے. رسول اللہ فرماتے ہیں میرا تخت ان سب سے. پھر ان انبیاء کے اوصیاء کو بلایا جائے گا. ہر نبی کا وصی اس کے پہلو میں بیٹھ جائے گا، لیکن میرے وصی کا تخت ان سب سے اوپر ہوگا.
خدا کے لیے جاؤ. قبلہ بات فرما. اس کے بعد کائنات کے معزز ترین لوگوں کو بلایا جائے گا. معزز ترین لوگوں میں میرے بچوں کا حسن و حسین کا تخت سب سے اوپر ہوگا. اس کے بعد میری بیٹی فاطمہ وارد محشر ہوگی. میری فاطمہ تشریف لائیں گی. آواز قدرتی فاطمہ اور میرے حبیب کی بیٹی. پورا محشر موجود ہے. آج جو چاہتی ہے مانگ. بھائی توجہ میں ختم کر رہا ہوں. جو چاہتی ہے نہیں پروردگار میں نہیں مانگوں گی. کیوں؟ پر میں آج میں چاہتی ہوں کہ تو ان کو بتا میں کون ہوں. بھائی خدا کے لیے جاگنا. فاطمہ کمانا فاطمہ کمانا. پروردگار آج تو ان کو بتا کہ میں کون ہوں. آواز قدرتی فاطمہ اس محشر میں سے جسے تو چاہتی ہے چن لے. یعنی جو گناہگاروں کو جہنم سے اٹھا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں. بھائی توجہ. سیدہ جسے چاہیں گی چنیں گی. اور جن کو چن کے بی بی جنت کی طرف جا رہی ہوں گی اللہ ان کے دلوں میں سوال کا جذبہ پیدا کرے گا. اور پھر وہ کہیں گے پروردگار ہم فاطمہ کے نوکر چاہتے ہیں کہ تو اس پورے محشر کو بتا کہ ہمارا مقام کیا ہے. ہم جو زہرا کے بچوں کے نوکر ہیں, ہم جو اس کے بچوں کے دیوانے ہیں, تم محشر کو بتا کہ ہمارا مقام کیا ہے. آواز قدرتی حسین کے عزادارو, اے زہرا کے بچوں کے ماتمیوں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس محشر کو بتاؤں کہ تمہارا کیا مقام ہے تو اس پورے محشر سے جسے تم چاہتے ہو تم بھی چن لو. بڑا رویا علی زندگی میں فاطمہ کی مصیبت پر. ختم کر دیا میں نے بیان. بڑا رویا علی, زندگی میں اتنا کبھی نہیں رویا. ایک آدمی نے سوال کیا یا امیر المومنین وجہ کیا ہے؟ دوسری حکومت نے ہر بندے کا وظیفہ بند کر دیا ہے لیکن کنفذ کا بند نہیں کیا. آپ نے ہے کی ہے, مجھے علم کی عزت کی قسم علی کی چیخ نکلی, ریش آنسوں سے تر ہو گئی. فرمایا تو نہیں جانتا شکر لہو ضربتن ضربہا فاطمہ بنت رسول اللہ. یہ وظیفہ نہیں, یہ اس کام کا شکرانہ ہے جو اس کمینے نے میری زوجہ کو رسول کی بیٹی کو ضرب ماری تھی. شرم نہ کرو عزادار بیٹھے. چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا رونا کیسا ہونا چاہیے؟ معصوم فرمایا آنسو جو آنکھ میں رک جائے مومن کا, جو آنکھوں سے تیر آئے صالحین کا, جو داڑھی تک آ جائے انبیاء کا, جو سینے تک آئے وہ ہم آل محمد کا. سائل نے ہاتھ جڑ کے کہا فرزند رسول اگر آواز بھی ساتھ ہو تو فرماتے ہیں وہ میری دادی زہرا کا. اجرک من اللہ, اجرک من اللہ. شرم نہ کرو عزادارو, خدا تمہیں سوائے کہ میں حسین کے دنیا کے کسی کا میں نہ رولا. 3 جمادی الثانی کا دن میں ایک صحابی مولا امام جعفر صادق کے گھر آیا. دیکھا امام مٹی پہ سوئے ہوئے, لیٹے ہوئے مٹی پہ, آنسوؤں سے ندی جاری ہے, اور اونچی آواز سے رو رو کے کہتے ہیں ہائے میری دادی زہرا. یار ماتم نہ کیا کرو, شرم نہ کیا کرو تارو. ہائے میری دادی زہرا. سائل ہاتھ جو کہ فرزند رسول کوئی اور دکھ ہے تیری دادی کا دروازے کے علاوہ؟ فرمایا محسن کی شہادت کا سبب صرف دروازہ نہیں تھا, محسن کی شہادت کا سبب صرف پتھروں کی دیوار نہیں تھی. شرم نہ کرنا, جو چیزیں اگر نہ بتانی ہوتی لوگوں کو تو امام بتاتے ہی نہیں. امام نے بتایا اس لیے تھا کہ میری جدہ کی غربت لوگوں تک پہنچے. سوالی ہاتھ جوڑ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے فرزند رسول پھر وہ کون سی مصیبت ہے جس کو تو رو رہا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب گھر کو آگ لگ گئی نا اور لوگ میری دادی کے گھر داخل ہوئے. ماتمی عزاداروں کا میں ذمہ دار ہوں. قبلہ جب یہ الاختصاص سے پڑھا ہوں, شیخ مفید نے بڑے ذمہ دار عالم نے لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب آگ لگ گئی نا لوگ داخل ہوئے. فَأَقْبَلَ إِلَيْهَا رَجُلٌ, ایک کمینہ میری دادی کی طرف بڑھا.
یار خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. میں اشارہ کروں گا, پورا لفظ نہیں بیان کر چکا. فَأَقْبَلَ إِلَيْهَا رَجُلٌ, ایک کمینہ میری دادی کی طرف بڑھا. فَرَفَسَهَا بِرِجْلِهِ, اس نے پاؤں سے میری دادی سے ہاتھ گستاخی کی. یار خدا کے لیے ماتمی عزادار بیٹھو. اس نے پاؤں سے میری دادی کے ساتھ گستاخی کی. اس کی گستاخی کے بعد میری دادی نے اٹھنا چاہا. وَيُلَتِّمُ خَدَّهَا, اس نے اتنا زور سے تماچا مارا کہ میری دادی کے گوشوارے ٹوٹ گئے. اجرکم اللہ, اجرکم, شرم نہ کرنا. بس ختم کر رہا ہوں اپنے بیان کو, خدا کی عظمت کی قسم. سنا ہوا ہے آپ نے, ماں نے ایک بچوں سے کہا تھا نانا کے پاس جاؤ میرے لیے دعا کر کے آؤ. یہ سچی بات ہے. آگے آگے حسن, پیچھے پیچھے حسین. میں یہاں جملہ بدلتا رہتا ہوں. آگے آگے امیر تھا, پیچھے پیچھے کربلا کا غریب تھا. امیر نانا کی زری پہ بیٹھ گیا. غریب نے نانا کے قدموں پہ اپنا ماتھا رکھا اور رکھ کے کہا نانا میری ماں بیمار ہے. نانے کو کہنا تھا محمد کمر تک باہر ہے. منہ چوم کے کہا واپس پلٹ جا, ماں دنیا سے چلی گئی ہے. آپ یہی سنتے ہو کہ حسین گھر چلے گئے. نہ, میں نے جو پڑھا گھر نہیں گئے, سیدھے مسجد میں آئے جہاں بابا بیٹھا. اور بابے کو دیکھ کر دونوں بیٹوں نے کہا یا ابتا ماتت امنا, بابا ہماری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی, ہماری ماں دنیا سے رخصت ہوئی. یہ کہنا تھا. توجہ, فوقع علی علی وجہہ, علی منہ کے بل زمین پہ گر پڑا. علی منہ کے بل زمین فغوشیا, اور علی پر غشی طاری ہو گئی. علی پر غشی طاری ہو گئی. ماتم کا جملہ ہے. جب علی کو ہوش آیا نا تو ایک عزت ہزارہ کی قسم محمد کی قبر کے طرف دیکھ کر علی نے جملہ کہا فَبِمَنِ الْآدَا یا بنت محمد, محمد کی بیٹی دشمنوں میں مجھے اکیلا چھوڑ کے چلی گئی. فاطمہ تیرے بعد علی اپنے تو کسے سنائے گا, فاطمہ تیرے بعد علی اپنی مصیبت کسے سنائے گا. بس عزیزان گرامی, علی گھر میں تشریف لائے اور سب کو منع کیا کوئی نہ روئے, کوئی نہ روئے. تمہاری ماں کی وصیت تھی کہ میرا دفن رات کو کرنا, کسی کو خبر نہیں دینا. ورقہ کہتا ہے جو علی غسل تک کہہ رہا تھا کہ کوئی نہ روئے, کوئی نہ روئے, کوئی نہ روئے. غسل کے دوران وہی علی اتنا چیخے مار کے رویا کہ مدینہ کے در و دیوار ہل گئے. میں نے جا کے سوال کیا یا امیر المومنین انت اشجع الناس والعرب, اے علی آپ کائنات کے شجاع ترین فرد ہیں, کیا مرد ایسے روتے ہیں, کیا شجاع بہادر ایسے روتے ہیں. وہ ورقہ کہتا ہے میرا پوچھ کہنا تھا کہ علی کی چیخ نکل گئی اور رو کر کہتا ہے ورقہ میں کیسے بتاؤں, آج تک مجھے بطول مجھ سے یہ دکھ چھپاتی رہی. آج جب نے پہلو سے ہاتھ ہٹایا بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, جب ماتھے سے رومال ہٹایا فاطمہ کا ماتھا زخمی تھا, رخسار پہ نیلے داغ تھے, فاطمہ مجھ سے دکھ چھپاتی رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. اب خیلت مت شک. نہ, میں نے جو پڑھا گھر نہیں گئے, سیدھے مسجد میں آئے جہاں بابا بیٹھا. اور بابے کو دیکھ کر دونوں بیٹوں نے کہا یا ابتا ماتت امنا, بابا ہماری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی, ہماری ماں دنیا سے رخصت ہوئی. یہ کہنا تھا. توجہ, فوقع علی علی وجہہ, علی منہ کے بل زمین پہ گر پڑا. علی منہ کے بل زمین فغوشیا, اور علی پر غشی طاری ہو گئی. علی پر غشی طاری ہو گئی. ماتم کا جملہ ہے. جب علی کو ہوش آیا نا تو ایک عزت ہزارہ کی قسم محمد کی قبر کے طرف دیکھ کر علی نے جملہ کہا فَبِمَنِ الْآدَا یا بنت محمد, محمد کی بیٹی دشمنوں میں مجھے اکیلا چھوڑ کے چلی گئی. فاطمہ تیرے بعد علی اپنے تو کسے سنائے گا, فاطمہ تیرے بعد علی اپنی مصیبت کسے سنائے گا. بس عزیزان گرامی, علی گھر میں تشریف لائے اور سب کو منع کیا کوئی نہ روئے, کوئی نہ روئے. تمہاری ماں کی وصیت تھی کہ میرا دفن رات کو کرنا, کسی کو خبر نہیں دینا. ورقہ کہتا ہے جو علی غسل تک کہہ رہا تھا کہ کوئی نہ روئے, کوئی نہ روئے, کوئی نہ روئے. غسل کے دوران وہی علی اتنا چیخے مار کے رویا کہ مدینہ کے در و دیوار ہل گئے. میں نے جا کے سوال کیا یا امیر المومنین انت اشجع الناس والعرب, اے علی آپ کائنات کے شجاع ترین فرد ہیں, کیا مرد ایسے روتے ہیں,
کیا شجاع بہادر ایسے روتے ہیں. وہ ورقہ کہتا ہے میرا پوچھ کہنا تھا کہ علی کی چیخ نکل گئی اور رو کر کہتا ہے ورقہ میں کیسے بتاؤں, آج تک مجھے بطول مجھ سے یہ دکھ چھپاتی رہی. آج جب نے پہلو سے ہاتھ ہٹایا بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, جب ماتھے سے رومال ہٹایا فاطمہ کا ماتھا زخمی تھا, رخسار پہ نیلے داغ تھے, فاطمہ مجھ سے دکھ چھپاتی رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين.